بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سب کا ذکر کر رہا ہے۔ قرآن مومن کا بھی ذکر کرتا ہے، قرآن جو ہے وہ کافر کا ذکر بھی کرتا ہے، قرآن منافق کا ذکر بھی کرتا ہے، قرآن سب کا ذکر کر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ سب کچھ جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ کوئی اور مخلوق تو نہیں ہے، یہ یہی مخلوق ہے۔ اب اس مخلوق کو ہی خدا چاہتا ہے کہ یہ ہدایت پر آئے، اور ہر نبی اپنے زمانے میں آیا اور اس نے یہی پہلا کام ہر نبی کا کیا تھا، پہلا پیغام کیا تھا؟ ایک خدا کی عبادت کرو، ایک الہ کی عبادت کرو، مشرک نہ بنو، بتوں کو نہ پوجو، اپنے لیے کئی خدا مقرر نہ کرو۔ یہ پہلا پیغام تھا، ہر نبی نے آ کر یہی جو ہے وہ کام کیا۔ لیکن وہیں پر مشکلات آئیں آپ کے سامنے۔ انبیاء کے ساتھ کیا ہوا؟ انبیاء جو قرآن کے قصص الانبیاء ہے، بہرحال وہ بھی ایک اور ہوم ورک لکھ لیں۔ قصص الانبیاء ایک کتاب ہے جو انبیاء کے واقعات ہیں، اس کو تھوڑا سا پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ انبیاء نے کیسے کیا کیا طریقے سے اپنے دور میں اپنی امتوں کی اصلاح کی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بلکہ قرآن بھی جب پڑھیں تو تھوڑا نئے طریقے سے، مطلب طریقہ کیا، یعنی دیکھیں کہ حضرت ابراہیم پر کتنی آیتیں ہیں، ان کو وہ آج کل تو سافٹ ویئر آ گئے ہیں، آج کل تو انٹرنیٹ ہے، آپ ایک لکھیں گے ساری آیتیں آ جائیں گی، ان کو دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کہاں کہاں ہے۔ یہ درد میں اپنے لیے بیان کرتا ہوں، آپ کے لیے نہیں بیان کرتا، یعنی مجھے خود کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ ایک وہ کتاب کہ جو جاویدہ معجزہ ہے اس سے میں مانوس نہیں ہوا ہے ابھی تک۔ مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ کس نبی کی داستان، پوری داستانیں نہیں ہیں اس کے اندر، حدیث و روایات اس کو پورا کرتی ہے، لیکن جو واقع ہیں وہ عبرت کے لیے ہے۔ جو واقع ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ ایک نبی جو ہے وہ قوم سے ناراض ہو کے چلے گئے، کہاں گئے؟ اب خدا کہہ رہا ہے کہ واپس جائیں، مگر نہیں گئے۔ جتنا اوپر ہے انسان اتنا سینسٹیو ہے معاملہ۔ اولو العزم پیغمبر سب کیوں نہیں ہیں؟ تھوڑے سے ہیں، کیوں؟ مقامات ہیں، انبیاء کے بھی مقامات ہیں، انبیاء کے بھی مقامات ہیں۔ کہیں کسی سے ترک اولا ہو گیا، یہ جو کام کرنا تھا وہ نہیں کیا تو معاملے ہلکے۔ اب ایک نبی کو کہہ رہے ہیں کہ خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں واپس جاؤ، معافی ہو گئے، مچھلی نے اپنے بطن میں چھپا لیا، کتنے عرصے تک اس تاریکی میں رہے، ایک تاریکی سمندر کی، ایک تاریکی شب کی، پھر ایک تاریکی مچھلی کے اندر۔ ظلمت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ ہے نا، فاستجبنا لہ ونجیناہ وکذالک ننجی المؤمنین۔ یہ وہ ہے جو حضرت نے کہا تھا مچھلی کے بطن کے اندر آ کے۔ یہ تاریکی ظلمت کیا ہے کہ جس سے نجات صرف خدا دے سکتا ہے۔ یعنی انبیاء نبی مشکل میں آ گئے، نجات مانگ رہے ہیں، کون دے گا نجات؟ کون دے گا؟ وہ تو 3 لیئر کی ظلمت تھی، مگر آج کتنی ظلمت ہے معاشرے کے اوپر، کفر کی، منافقت کی، کتنے معاملات ہیں جس اندھیروں کے اندر ایک انسان ڈوبا ہوا ہے، اسے پتہ ہی نہیں۔ تو یہ کیسے ظلمت سے باہر نکلے گا؟ کیسے باہر نکلے گا؟ حدیث تو لانی ہے، بہرحال مجھے جتنا وقت مل سکا میں آپ کی خدمت میں اس کو بیان کروں گا، لیکن پہلے اس بات کو سمجھیں کہ یہ انبیاء آئے تھے، یہ کیوں آئے ایک پورے نظام کو لے کر۔ حضرت شعیب اپنی قوم پر، حضرت عیسیٰ کو بھیجا، ہر نبیوں کو بھیجا۔ 25 انبیاء کا ذکر ہے قرآن میں، باقی 1,24,000 تھے، لیکن 25 ہی کا ذکر کیا خدا نے، نام جو لیے۔ آ کر نجات دے رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ معاشرے میں فساد نہ ہو، معاشرے میں مشکلات نہ ہو، معاشرے میں کرپشن نہ ہو، اور بچیں، بیلنس زندگی میں آئے۔ اگر آج معاشرے میں آج پوری دنیا میں ہو رہا ہے، آج تو ایسا لگتا ہے کہ نبی کی زیادہ ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟
کون سی برائی ہے جو آج انسانیت میں، مسلمانوں کی نہیں پوری انسانیت میں، وہ بھی تو انسان ہی ہے نا آخر، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، کتنی برائیاں ہیں، مگر رسول فرما گئے میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، نبی نہیں آئے گا۔ ہاں ایک اور سلسلہ چھوڑے جا رہا ہوں امامت کا، یہ رہے گا قیامت تک۔ لیکن کیا ہوا جب ائمہ کو چھوڑ کے گئے تو لوگوں نے ائمہ کے ساتھ کیا کیا آپ کے سامنے، ایک ایک کر کے اس زمانے کا جو بھی سیٹ اپ تھا دوسرا والا، اس نے کہا کہ اس امام کو روکو، جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ یہ شخص اکیلا پوری کائنات پلٹ سکتا ہے۔ دشمن جانتا ہے امام کو، ہم نہیں پہچانے امام کو، ہم نہیں پہچانے۔